ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رجب یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، اور اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے تبھی سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد کو 12 رکھا ہے، اور آگے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا ان 4 مہینوں کے اندر خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے ان 4 مہینوں کے اندر حرام کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ان 4 مہینوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم ورجب المضر الذی بین جمادی و شعبان۔ 3 مہینے مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور 1 مہینہ یعنی چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے، اور اسی کو رجب کا نام دیا جاتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ظلم کو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کو، جھگڑا کرنے کو اور دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے حرام کیا۔ رجب کا جو مہینہ ہے یہ ترجیب سے، اور ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا، تقدس کو پامال نہ کرنا، اس کی عظمت کو اپنے سینوں کے اندر بٹھانا۔ اہل عرب رجب مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، رجب کے اندر جنگ یا دوسری چیزیں بند کر دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کیا کرتے تھے، اور اس رسم کو وہ لوگ عطیرہ کا نام دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ماہ رجب کے تقدس کو، اس کی عظمت کو برقرار رکھا، لیکن رسم عطیرہ کو اسلام نے حرام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، لا فرع ولا عطیرہ، اسلام کے اندر نہ تو فرع ہے نہ تو عطیرہ ہے۔ فرع کہتے ہیں، فرع سے مراد گائے، اونٹ یا بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو اہل عرب اپنے بتوں کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے، اور عطیرہ ہر وہ جانور، ہر اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو اہل عرب ماہ رجب میں اپنے بتوں کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے۔ تو عطیرہ کے اندر اہل عرب جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے رجب کے مہینے میں، اور اسی لیے اس مہینے کی وہ لوگ بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے فرع کو، عطیرہ کو، ان سب کو حرام کر دیا، لیکن ماہ رجب کی جو عظمت ہے، اس کی حرمت کو اسلام نے باقی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار جانوروں کو حرام کیا ہے، ان کے خون کو حرام کیا ہے، سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، ہر اس جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کیا۔ اور آگے فرمایا، وما ذبح علی النصب، آستانوں پر، مزاروں پر، درگاہوں پر ذبح کیے جانے والے تمام جانوروں کو بھی اسلام نے حرام کر دیا۔ آستانوں، درگاہوں اور مزاروں پر جتنے بھی جانور کاٹے جاتے ہیں ان سب کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور اسلام کے اندر اس جانور کو بھی حرام کیا گیا ہے جو جانور ایسی جگہوں پر ذبح کیا جائے جن جگہوں پر شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں، جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو، ان جگہوں پر بھی اگر جانور ذبح کیا جائے، بھلے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا جائے، تو وہ جانور حرام ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بوانا نامی جگہ پر اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی۔ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، کیا میں بوانا نامی جگہ پر جا کر کے اپنی نظر پوری کر لوں، اونٹ کو قربان کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیۃ یعبد، کیا بوانا نامی جگہ پر زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا، هل كان فيها وثن من هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا زمانے جاہلیت میں بوانا نامی جگہ پر کوئی عرس لگایا جاتا تھا، کوئی میلہ لگایا جاتا تھا، یا لوگ وہاں پر عید منانے کے لیے جاتے تھے؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ بوانا نامی جگہ پر پرانے زمانے میں عرس اور میلے کا بھی رواج نہیں تھا۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم وہاں جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کر دو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر وہ جگہ
جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جائے، اس جگہ پر بھی جانور کو ذبح کرنا حرام ہے، گرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تو ان تمام جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان تمام جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دو مشہور روایات ہم برابر سنتے ہیں۔ پہلی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے اس معاملے میں، ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہم میں سے نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس پر صحابہ کی مہر نہیں ہے، ایسے تمام اعمال مردود ہیں، ایسے تمام کام، تمام نیکیاں مردود ہیں۔ اور آگے فرمایا ایک اور روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسی نیکی کرے، جو شخص کوئی ایسا نیک عمل کرے جو نیک عمل ہمارے صحابہ نے نہیں کیا تھا، جو عمل ہم نے نہیں کیا تھا، ایسا ہر عمل مردود ہے، ناقابل تسلیم۔ یہ دونوں روایات آپ انہیں سامنے رکھیں۔ اور اب میں رجب کے مہینے میں جو بدعات انجام دی جاتی ہیں، جو خرافات کی جاتی ہیں، ان کی میں کڑائی اور ان بدعات کو میں ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بدعت جو اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہے وہ ہے صلاۃ الرغائب۔ صلاۃ الرغائب نامی نماز ادا کی جاتی ہے ماہ رجب میں۔ صلاۃ الرغائب کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے شروع میں ہے رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان، نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس حدیث کے آگے بہت ساری بدعتیں ذکر کی گئی، اور اس کے بعد اسی حدیث کے اندر صلاۃ الرغائب کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے فرمایا کہ جو شخص، نبی کی جانب یہ بات منسوخ کی گئی کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی جمعرات، بات پر آپ لوگ دھیان دیں گے، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو دن میں روزہ رکھے، اور جمعہ کی رات یعنی شام میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز ادا کرے، دو رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرے، اور وہ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو ضرور پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو ضرور پوری کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قدر تفصیل روایت میں نے اردو زبان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ آئیے دیکھیں اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور آگے جو صلاۃ الرغائب کو ادا کرنے کی بات کہی گئی یا روزہ رکھنے کی بات کہی گئی، یہ جو تفصیلی روایت ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ موضوع ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو جو بیان کرنے والے لوگ ہیں، جو راوی ہیں، جو رجال ہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کتابوں کے اندر۔ جو لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، وہ دنیا کے اندر آئے ہی نہیں، ان کی پیدائش ہی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث بالاتفاق گڑھی گئی ہے، بنائی گئی۔ اسی طرح سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی جو حدیث ہے، یہ باطل روایت، یہ منگھڑت روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور جمہور علماء کے نزدیک ماہ رجب میں صلاۃ الرغائب نامی نماز ادا کرنا یہ بدعت ہے، جو 4 صدی ہجری کے بعد ظاہر ہوئی ہے۔ 4 صدی ہجری کے بعد اسلام کے اندر صلاۃ الرغائب نامی نماز کو رواج دیا گیا، جس کا اسلام سے اور ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے علامہ شوکانی، علامہ عبد الحی لکھنوی، محمد بن ظاہر الہندی اور دیگر محدثین نے صلاۃ الرغائب والی حدیث کو موضوع، منگھڑت اور باطل قرار دیا، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس مہینے میں جو نماز ادا کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نماز ادا کرنا ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح سے دوسری بدعت جو انجام دی جاتی ہے وہ ہے ماہ رجب کے روزے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے، یا ماہ رجب میں روزوں کی فضیلت کے تعلق سے، یا کسی ایک دن روزے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں، ماہ رجب کی فضیلت ہو یا ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت ہو، یا کسی ایک بھی دن روزوں کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الضعیفہ، دوسری قسم الموضوعہ۔ وہ دونوں حدیثیں یا اس طرح کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، باطل ہیں۔ ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے یا روزوں کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ ماہ رجب کے روزوں کے تعلق سے جو باطل اور منہ سے روایات بیان کی جاتی ہے، ان میں پہلی روایت یہ ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا، جھوٹ بول کر کے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ بے شک رجب کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور جو شخص اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب دے گا۔ جو شخص 2 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2000 سال روزوں کا ثواب دے گا۔
جو شخص 3 روزے رکھے اس کے لیے 3000 روزے اللہ تعالیٰ لکھے. جو شخص 7 روزے رکھے گا تو اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. اور جو شخص 8 روزے رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا. آدمی جس بھی دروازے سے چاہے گا کہ قیامت کے دن اس دروازے سے داخل ہو جائے گا. اور جو شخص 15 روزہ رکھ لے یعنی ماہ رجب کا جو شخص 15 روزہ رکھ لے اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اور جو شخص اور روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کرے. آپ دیکھیں پہلا روزہ ایک روزہ 1000 سال روزوں کے برابر. دوسرا روزہ 2000 سال روزوں کے برابر. تیسرا روزہ 3000 سال روزوں کے برابر. اور اگر 7 کر لے تو جہنم کے دروازے ہی بند ہو. 8 کر لے تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے. 15 رکھ لے تو جنت میں جانا بالکل فکس ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. یہ روایت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو باطل قرار دیا. ضعیف نہیں, باطل یعنی کسی شخص نے اس حدیث کو گڑھا ہے. یہ نبی کی بات نہیں تھی, نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا, ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی روایت ہے, یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی حدیث ہے. نبی سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں. اور دوسری حدیث جو بیان کی جاتی ہے روزے کے تعلق سے وہ یہ کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے اور اس دن وہ 4 رکعت نماز ادا کرے. اور نماز کیسے ادا کرے؟ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. اور اس طرح سے وہ آدمی 4 رکعت نماز پوری کر لے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور وہ شخص جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے. میرے بھائیو دوستو, اس روایت کے تعلق سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی باطل ہے. یہ روایت بھی موضوع ہے, من گھڑت ہے, لکھی گئی ہے. اس کو باقاعدہ کسی شخص نے لکھ کر کے اسلام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی ہے. یہ حدیث ہی نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ ماہ رجب کے روزوں کے تعلق سے یا ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں یا تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں یا تو وہ حدیثیں موضوع ہے, من گھڑت. کوئی بھی صحیح حدیث ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے ثابت نہیں. آئیے دیکھیں, ماہ رجب کی 27ویں رات کو لوگ خصوصی طور سے عبادت کرتے ہیں اور بھی کریں گے. خصوصی طور سے اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن یعنی صبح روزہ رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رات یعنی ماہ رجب کی 27ویں رات کو اسراء و معراج کرایا گیا. 27ویں رات کو معراج کا واقعہ پیش آیا. اس سلسلے میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے. نبی کو اسراء و معراج کب کرایا گیا, کون سا مہینہ تھا, کون سی تاریخ تھی, علماء کے درمیان سیرت نگاروں کے درمیان شدید اختلاف ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے 10 اقوال ذکر کیے ہیں, یعنی 10 طرح کی باتیں کہی گئی ہیں. کسی نے فلاں مہینہ, کسی نے فلاں مہینہ, کسی نے فلاں تاریخ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب معراج کرایا گیا اس میں علماء کے درمیان شدید اختلاف. دوسری بات جو سب سے اقرب الی الصواب یعنی جو سب سے صحیح بات ہے کہ نبی کو معراج کب کرایا گیا وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت سے یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا. نبی نے 27 رجب کو معراج پر آپ گئے, یہ چیز غلط ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے 27 رجب کی عبادت کرنا, خصوصی روزوں کا اہتمام کرنا, خصوصی نمازوں کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں. اگر مان لیں بالفرض اگر مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج رجب کی 27ویں رات کو کرائی گئی تو یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا؟ کیا نبی نے کیا تھا؟ کیا نبی نے 27ویں رات کو ماہ رجب کی 27ویں رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا امت کو اس مہینے کی 27ویں رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے عمل کیا؟ کیا تابعین سے کوئی ایک اثر ثابت ہے کہ کسی نے اس رات کو یعنی 27ویں رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا؟ نہیں ثابت. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین, انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان, پاکستان اور دیگر جو آس پاس کے ممالک ہیں اور ان میں یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب معراج کی صبح کا روزہ رکھنا یعدل الف صوم فلا اصل له 1000 روزوں کے برابر ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. رات کو عبادت کریں گے, نفلی روزہ رکھیں گے, سحری کھائیں گے اور اس کے صبح روزہ رکھیں گے. اور لوگوں کا یہ اعتقاد یہ عقیدہ ہے کہ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں, اس روزے کی کوئی وقار نہیں ہے, اسلام سے اس روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے, بے بنیاد روزہ ہے. میرے بھائی اور دوستو, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
کھل کر کے دو ٹوک میں بیان کر دیا ہے کہ روزوں کی فضیلت کے تعلق سے یا ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ حدیثیں یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، کوئی بھی روایت صحیح اور ثابت نہیں۔ ایک اور بدعت، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اگر انسان ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو یہ افضل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنا، ماہ رجب میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عمرہ کے لیے جانا زیادہ ثواب کا کام ہے، زیادہ افضل ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں آپ نے 4 بار عمرہ کیا۔ نبی نے صرف اور صرف پوری زندگی میں 4 مرتبہ عمرہ کیا، اور 4 عمروں میں سے ایک بھی عمرہ نبی نے ماہ رجب میں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرہ لگاتار ذوالقعدہ کے مہینے میں کیا، اور چوتھا عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں کیا۔ ماہ رجب میں نبی نے خود ایک بھی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ یہ تو ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنا جائز ہے، آدمی جیسے دیگر مہینوں میں زیادہ عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں عمرہ کو افضل قرار دینا یا زیادہ ثواب والا بتانا، یہ اعتقاد، یہ عقیدہ غلط ہے۔ لہذا ماہ رجب کی بدعات اور خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنا یہ خصوصی طور سے اس میں زیادہ ثواب ہے یا افضل ہے، یہ اعتقاد بھی غلط۔ نبی نے ایک بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا، نبی نے 4 عمرے کیے، اور 4 عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرہ ذوالقعدہ میں کیا اور چوتھا عمرہ ذی الحجہ میں کیا ہے۔ نبی نے ایک بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں کیا، اور نہ ہی آپ سے کوئی یہ بات ثابت ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنی بنائی باتیں ہیں، حدیث اور قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور اہم بدعت جو انجام دی جاتی ہے ماہ رجب کے مہینے میں، وہ ہے 22 رجب کے کوڑے۔ 22 رجب کے کوڑے، اس کی حقیقت یہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے ایک کہانی شائع ہے، اور اس کہانی کے اندر اس شخص نے لکھا ہے کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص 22 رجب کو میرے نام کے نیاز کے طور پر کوڑے بھرے تو کل قیامت کے دن کوڑے بھرے 22 رجب کو، اور اس کے بعد جو بھی سوال کرے گا، جو بھی اپنی ضرورت کو پوری کرنے کی اپیل کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اس کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پورا نہ کیا تو کل قیامت کے دن جعفر صادق کا دامن ہوگا اور اس شخص کا ہاتھ ہوگا۔ یہ کہانی لکھی گئی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت نہیں کی، یہ جھوٹ ہے ان کا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ تو 22 رجب کو ان کی ولادت ہوئی ہے اور نہ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی۔ 22 رجب سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوڑوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ کسی کے نام کے کوڑے بھرنا، کسی کے نام پر کوڑے بھرنا نیاز کے طور پر، نظر اور نیاز یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نظر ماننا، نیاز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوڑے بھرتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے نیاز کے طور پر، وہ شرک عمل کرتا، وہ شرکیہ کام کرتا، وہ شرک کرنا۔ نظر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، نظر عبادت ہے، اور تمام طرح کی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا 22 رجب کا کوڑا یہ نیک عمل نہیں بلکہ شرکیہ کا، اور حقیقت یہ ہے 22 رجب کا جو کوڑا بنا جاتا ہے، جو تہوار منایا جاتا ہے، جو خوشی منائی جاتی ہے، یہ دشمنان صحابہ کی دین ہے، جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 22 رجب کو امیر معاویہ، اس امت کے ماموں، پوری امت کے ماموں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا تھا، اور جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات امام جعفر صادق کے نام منسوب کر دی، یہ بات ان کی طرف ڈائیورٹ کر دی۔ حقیقت اس کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جس دن امت کو ایک خسارہ لاحق ہوا، ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس امت کے ایک بہت بڑے سیاستدان کا انتقال ہوا، اس دن کو لوگ تہوار مناتے، اس دن کو لوگ پکوان پکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ایک طرح سے جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، 22 رجب کا کوڑا یہ شرک ہے، 22 رجب کا کوڑا یہ شرکیہ کام ہے، اور جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے۔
اس کا تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، چونکہ ان کا انتقال، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، ان کی خوشی میں لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، اور اس کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی کنویں کے نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں، تاکہ بھولے والے مسلمانوں کو پتہ نہ چل سکے اور وہ اس طرح کا کام